دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین 25 دسمبر 2018 کو اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو دوستو، آج کے بیشتر اردو اخبارات نے علاقائی خبروں کو اہمیت دی ہے۔ بی جے پی کی رتھ یاترا کو ایک اور جھٹکا، سپریم کورٹ کا فوری سماعت سے انکار۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز کی اہم ترین خبر، جبکہ روزنامہ اردو ٹائمز نے ادھو کے بیان کو شہ سرخی بنایا ہے۔ چوکیدار چور ہے، ادھو راہل کے ہم زبان، جو رام مندر بنوائے گا اسی کو ووٹ دیں گے۔ لکھنؤ میں راجناتھ سنگھ اور یوگی کی موجودگی میں نعرے۔ لکھنؤ میں یووا کمبھ کے انعقاد کے موقع پر، جس میں مختلف ریاستوں کے ہزاروں نوجوان شامل ہوئے، نعرے بازی کی گئی۔ نریندر مودی، دیویندر اور امت شاہ دشاسن، بی جے پی ملک سے جمہوریت ختم کرنے پر آمادہ، یشونت سنہا۔ مہاراشٹر میں زعفرانی اتحاد غیر یقینی، سیکولر اتحاد کی تصدیق۔ روزنامہ انقلاب، جی ایس ٹی کی 12 اور 18% کی شرح کو ضم کر دیا جائے گا۔ بی جے پی کے خلاف شیو سینا اور این سی پی کا محاذ۔ مہاراشٹر میں 48 پارلیمانی سیٹوں میں سے 40 سیٹوں پر کانگریس سے بات چیت ہو چکی ہے۔ کانگریس کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے، شرد پوار کا اعلان۔ کمپیوٹر جاسوسی معاملہ، مودی حکومت کے فرمان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں عامہ کی عرضی ایڈوکیٹ منوہر لال شرما نے داخل کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر کی نگرانی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اسے واپس لیا جانا چاہیے۔ دہلی میں تعمیراتی اور صنعتی سرگرمیوں پر روک۔ حضرت ابوطالب کے خلاف ناسبہ کلمات سیریل کے ذمہ دار معافی مانگے، افضل امام کا مطالبہ۔ نصرالدین شاہ کو اشوتوش رانا اور مدھور بھنڈارکر کی حمایت۔ رتھ یاترا پر بی جے پی کو سپریم کورٹ میں بھی مایوسی، جلد سنوائی سے انکار۔ ممبئی اردو نیوز نے پیروں تلے زمین سرک رہی ہے کہ بہار میں جنتا دل یو کے لیڈر اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور لوک جن شکتی کے لیڈر رام ولاس پاسوان کے سامنے جس طرح بی جے پی نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور سیٹوں کی تقسیم کے معاملے میں اپنی دونوں حلیف جماعتوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین سرک رہی ہے۔ اسٹارٹ اپ اسکیم پر عمل درآمد میں ریاستی حکومت ناکام۔ پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ ریاست مہاراشٹر میں فڈنویس حکومت کے بعد سے صنعتی ترقی کی شرح مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ ممبئی یونیورسٹی میں شعبہ فارسی کے زیر اہتمام اسٹوڈنٹ سیمینار کا انعقاد۔ ڈاکٹروں کی نجی ایسوسی ایشن کو روک تھام پر مبنی سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ نابالغوں میں شراب نوشی کا بڑھتا رجحان، بمبئی ہائی کورٹ کا نوٹس۔ بی جے پی عوام میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف عوام کے خیالات اور نظریات میں کڑواہٹ آ چکی ہے۔ چوکیدار چور ہے، ادھو راہل کے ہم بیان۔ فوجیوں کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتے، لیکن اسلحہ کی خریداری میں بدعنوانی ضرور کرتے ہیں۔ اکبر کے قلعے میں سرسوتی رشی بھاردواج کی مورتی نصب کرنے کا یوگی کا اعلان۔ یوگی نے اعلان کیا ہے کہ مغل شہنشاہ کے ذریعے تعمیر شدہ قلعے میں سرسوتی اور رشی بھاردواج کی مورتی نصب کی جائے گی۔ ریاست میں معیاری تبدیلی کے لیے علاقائی جماعتوں کا متحد ہونا ضروری۔ چندر شیکھر راؤ کی ممتا بنرجی سے کلکتہ میں ملاقات کو سیاسی پس منظر میں کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید، کمرہ عدالت میں گرفتار کر لیا گیا، دوبارہ جیل روانہ کیے گئے۔ روزنامہ انقلاب کے آج کے ادارتی صفحے پر مشہور صحافی، شاعر اور دانشور اور میرے محسن جناب حسن کمال صاحب کا مضمون شائع کیا ہے، جس کا عنوان ہے مودی سرکار بری طرح پھنس گئی۔
وہ رقم تراز ہیں کہ عموماً کسی حلف نامے میں بالفرض کوئی ٹائپنگ یا گرامر کی غلطی ہو بھی گئی ہو تو جج صاحبان حلف نامہ داخل کرنے والوں سے غلطی کا سبب پوچھتے ہیں اور اس کے جواب سے مطمئن ہونے کے بعد ہی ترمیم کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے مودی سرکار کے لیے عدالت عالیہ کو مطمئن کرنا کارآمد ہے۔ حسن کمال صاحب کافی عرقریزی کے ساتھ اور تحقیق کے بعد ہی کوئی مضمون شائع کرتے ہیں، میں اس کا گواہ ہوں۔ حسن کمال صاحب کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ کے مترادف ہے۔ جنتر منتر پر رضا اکیڈمی نے پاکستان کے خلاف مظاہرہ کیا، جہاں علماء اکرام کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ راجستھان میں ایک خاتون اور ایک مسلم وزیر، گورنر نے 13 کابینی اور 10 وزرائے مملکت کو حلف دلایا۔ جشن غوثیہ قوسا میں اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ نوجوانوں تم بھی انقلابی بنو، ظالم کے خلاف کوئی چیلنج ہے تو وہ صرف نظام اسلام ہے، خطیب الہند کا بیان۔ مسلم اکثریتی علاقے ڈونگری بھنڈی بازار کے درمیان ایک بلند دروازے کا افتتاح عمل میں آیا ہے، جو کہ حضرت سید حاجی عبدالرحمن شاہ قادری نامی ولی اللہ کے آستانے تک جانے کا داخلی دروازہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آنجانی سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی یاد میں 100 روپے کا یادگار سکہ جاری کیا۔ پارلیمنٹ کی انیکسی میں ایک پروگرام میں وزیر ثقافت مہیش شرما کی موجودگی میں یہ سکہ جاری کیا گیا۔ سلمان علی نے میوات کا نام روشن کیا۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کھٹر نے انڈین آئیڈل فاتح کو مبارکباد پیش کی، جو کہ کھیت مزدور کے صاحبزادے ہیں۔ سروں کے شہنشاہ نوشاد کے سالگرہ کے موقع پر خصوصی پیشکش۔ 1960 میں ریلیز ہوئی شاہکار فلم مغل اعظم کی سحر انگیز موسیقی آج بھی اسی طرح مقبول ہے جس طرح اس وقت تھی جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی، اور آج کی نسل بھی اس کے نغمے سماعت کرتی ہے اور گنگناتی ہے، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ لیکن اس فلم کے موسیقار نوشاد نے پہلے اس فلم میں موسیقی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ موسیقار اعظم نوشاد کو ان کی سالگرہ کے موقع پر ہمارا خراج عقیدت اس نغمے کے ساتھ۔